बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान और मैं हूं इनाम शेख। व्यूअर्स, आज हमारे मेहमान बड़ी जानी पहचानी शख्सियत खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर कसूरी साहब का एक नाम है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर चंद एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर आए थे जिनको हर तरीके से दुनिया जानती है कि वो किस तरह का काम करते थे। कसूरी साहब जब अपने ज़माने के अंदर, जब इनका टेन्योर था 2002 टू 2007, उस वक़्त दुनिया के अंदर वॉर ऑन टेरर थी, और वॉर ऑन टेरर के ऊपर कसूरी साहब की जितनी ग्रिप थी, शायद पाकिस्तान में इस टाइम किसी और को इसके मतलब इतना नॉलेज हो। ऑब्वियसली हम उनसे कोशिश करेंगे आज जानने की उन चीज़ों की भी, और जो आज के हालात, उन डेवलपमेंट्स के बाद जो अब हालात चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। कसूरी साहब, स्ट्रेट अवे माई क्वेश्चन टू यू सर। अफगानिस्तान पे अगर हम बात करें, अफगानिस्तान की सर दोहा एग्रीमेंट इज हैपनिंग बिटवीन यूएसए एंड तालिबान। यूएसए प्रेसेस द अफगान गवर्नमेंट टू रिलीज 5000 तालिब्स फ्रॉम दी, आपको भी पता है, अफगानिस्तान में। आफ्टर दैट फिर पाकिस्तान के ऊपर सर ब्लेम करना कि पाकिस्तान इज डूइंग समथिंग एंड पाकिस्तान इज हैपनिंग, तो सर ये कोई, मेरा ख्याल है कोई मुनासिब बात नहीं है। और अफगानिस्तान में कैसे देखते हैं, मैं अपने क्वेश्चन को सर इसलिए ज़रा लेंथी कर रहा हूँ ताकि आप एक ही दफ़ा आंसर दे पाएँ। अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है, तालिबान कैसे चलाएंगे गवर्नमेंट, इकॉनमी को कैसे चलाएंगे जब तक गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज नहीं होगी? उसके बाद वो अपने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको कैसे लेके चलेंगे? तो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? देखिए, यहाँ तक ये ना कि ब्लेम गेम जो चल रही है, इससे ज़्यादा हमें मरूब होने की ज़रूरत नहीं है। हालात बदल गए हैं और अब देखना, सारी दुनिया को भी मुस्तकबिल में देखना पड़ेगा। अब जहाँ तक है कि पाकिस्तान को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, ये तो सारी गेम जो आखिरी 2-2.5 साल की है तो अमेरिका चला रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले कहा, उससे कई साल पहले, कि मुल्ला बरादर को गिरफ़्तार कर लो। फिर अमेरिका ने कहा मुल्ला बरादर को छोड़ दो, उनके कहने पे छोड़ भी दिया गया। फिर अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने कोशिश की तालिबान को कि वो बातचीत करें अमेरिका के साथ, ताकि अमेरिका वहाँ से बाइज़्ज़त जा सके वापस, क्योंकि अमेरिका को अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ विक्ट्री या जीत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अफ़गानिस्तान में, सिर्फ़ एक ही है कि बाइज़्ज़त तौर पर वापस चले जाएं। उससे पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, और नेचुरली जब वो टॉक्स हो रही थी, बातचीत, तो पाकिस्तान तो मौजूद भी नहीं था दोहा टॉक्स में, वो तो अमरीकनों के दरमियान थी और तालिबान के दरमियान थी। तो उसमें भी अगर कोई गलती हुई या नहीं हुई तो उसका पाकिस्तान तो नहीं ज़िम्मेवार, वो तो ज़ल्म खलीलज़ाद थे जो अमेरिका के बिहाफ पे बातचीत कर रहे थे। फिर इसी तरह जब आखिर में जब तालिबान टेक ओवर करीब भी था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लग ऐसे रहा था कि अमेरिकनों को पहले अंदाज़ा था, और इसीलिए उन्होंने इस किस्म की डील की थी जिसमें अशरफ गनी साहब की हुकूमत को बाहर रखा, जिससे लेजिटिमाइज़ कर दिया उन्होंने तालिबान को। तो जब ये ख़ुद ही उन्होंने कर दिया, तो ये कहना कि पाकिस्तान तालिबान को लेके आया है, ये बिल्कुल, यानी ये आ रही है किसी हिकमत से या को फेयरनेस का कोई जो है ना स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करता, क्योंकि ख़ुद ही उन्होंने उनको रिकग्नाइज़ किया है, ख़ुद ही अशरफ गनी गवर्नमेंट को बाहर रखा है। गनी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट भी किया, और फिर जब काबुल फॉल हुआ है, फिर वहाँ आए हैं ISI के चीफ़, और वो मिले भी हैं जो मौजूदा क़यादत है। तो मेरा कहना यह है कि सारा काम तो अमेरिका ने किया है, पाकिस्तान को किस बात का अल्टीमेटली ब्लेम है? क्या पाकिस्तान को ये अंदाज़ा था कि अशरफ गनी साहब वहाँ से गायब हो जाएंगे आनन फानन? क्योंकि जो टोटल कोलैप्स हुआ है, अगर अशरफ गनी साहब ना जाते जिस तरह वो गए हैं, तो फिर भी एक बातचीत के ज़रिए तालिबान ने इंडिकेट किया था कि वो काबुल एंटर नहीं करेंगे, जो एग्रीमेंट उनका हुआ था। लेकिन जब वो खुद ही वहाँ से गायब हो गए तो क्यास हो जाना था, तो किसी को तो वहाँ जाना था, तो फिर तालिबान काबुल में एंटर किए। उसके बाद ये जो है कि पाकिस्तान ने तो एक ही काम किया ना, कि जितनी, और उसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का बयान है और अंडर सेक्रेटरी के बयानात हैं, और कई वज़राए ख़ारजा आए हैं, जर्मनी के, बरतानिया के, स्पेन के, कई ममालिक के आए हैं, पाकिस्तान मगरबी ममालिक के, शुक्रिया अदा करने के पाकिस्तान ने मदद की उनको वहाँ से बाहर से निकालने में अपने हमले को। और इसी तरह अमेरिकनों ने भी
ہاں کھل کے تو نہیں، آہستہ آہستہ یہ اور دبے منہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے امریکنز کی ایگزٹ میں بھی ان کی مدد کی ہے. تو اس لیے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کیوں پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکن پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارا $1 ٹریلین گیا، ہمارے 6,000 تقریباً 2,400 فوجی، 3,800 امریکن کنٹریکٹرز ان کی جانیں گئیں اور کو 20-25 ہزار لوگ زخمی ہوئے، اور پھر اس کے علاوہ لاکھوں افغان شہری اور ہزاروں کی تعداد میں افغان فوجی، اور اسی طرح سے 6-7 ہزار پاکستانی فوجی، اور ٹوٹل پاکستان کی بھی جو ڈیتھ ٹول ہے 70-80 ہزار ہے. تو اس کا ذمہ دار جب وہ پوچھتے ہیں کون ہے، خاص طور پہ امریکن لاسز کا، تو وہ یہ ان کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے، اور اس میں وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے میں. سر اس کا مطلب ہے پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے؟ نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر پاکستان نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا غلطی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ان کو پناہ دی، بس یہی ہے نا ہم پہ چارج، یہ الزام ہے کہ آپ نے ان کو یہاں موقع دیا، ان کی لیڈرشپ کو، ان کے خاندانوں کے، کہ وہ یہاں رہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، دونوں طرف بارڈر کے رہتے ہیں، ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے، اور یہ سینکڑوں سال سے ہی لوگ، اب ان کو روک ٹوک ہوئی یا ویزا کی آتے جاتے رہتے تھے، تو ان کو اتنی آسانی سے روکنا جتنا یہ کہہ رہے ہیں. اور ہماری جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں 60,000 کے قریب ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں؟ وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ جو وار آن ٹیرر، جب ساری دنیا یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے نیچے امریکہ کو سپورٹ کر رہی تھی 9/11 پہ حملوں کے بعد جو واشنگٹن اور نیو یارک میں ہوئے ہیں، اس کے بعد جب پاکستان نے سپورٹ کیا تو پاکستان کو سب سے بڑا اس کا بلو بیک آیا. جو پشتون پاکستان میں آباد تھے، جو بعد تحریک طالبان پاکستان بنے، وہ کیوں آیا؟ اسی لیے آیا نا کہ بھئی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ بلیم کر رہا ہے پاکستان کو کہ جی پاکستان مورد الزام ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے امریکہ کو، میں خیال ہے دنیا کو آہستہ آہستہ اندازہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح سے فال نہ کرتی افغان گورنمنٹ، جس طرح، یا فوجیں ہتھیار نہ ڈالتی، ہتھیار ڈالنے سے بہتر یہ کہنا ہے کہ طالبان نے بڑی حکمت عملی دکھائی، ان کو کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، ٹرائبل ایلڈرز کو بیچ میں ملایا اور کہا لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، دونوں طرف افغان جانیں ضائع ہوں گی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو حکمت کے ان کا. پھر اس کے بعد اشرف غنی غائب ہو گئے، نہ پاکستان نے ان کی فوجوں کو کہا کہ تم لڑنا بند کر دو، نہ پاکستان نے اشرف غنی صاحب کو کہا کہ آپ بھاگ جائیں. اور سر جو ایلیگیشن لگا رہے تھے امراللہ صالح وہ بھی غائب ہو گئے ادھر سے. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کو بلیم کرنا جو ہے. سر ادھر ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے جو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے قصوری صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت نے اتنی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں، لیکن امریکہ نے بغیر بتائے راتوں رات چپ چاپ اپنے آپ کو پیک کیا اینڈ دے وینٹ آؤٹ. امریکہ ادھر ڈچ نہیں کر گیا بھارت کو، اور امریکہ نے افغان قوم کو بھی ڈچ نہیں کیا، کیونکہ افغان قوم کے ساتھ بھی اس کا وعدہ تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لائیں گے، دے ڈیڈنٹ. انہوں نے کہا ہم پیس لائیں گے، دے ڈیڈنٹ. انہوں نے کہا ہم ریجن میں اسٹیبلٹی لائیں گے، دے ڈیڈنٹ. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ نے دونوں کو ڈچ کیا، انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی؟ دیکھیں انڈیا نے، کیونکہ امریکنز کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جتنا آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے. جو جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ہندوستان میں بہت غصہ ہے جس طرح امریکہ نے اپنی فوجیں نکالی ہیں. صرف ان کی پوزیشن اب یہ ہو گئی ہے کیونکہ چین کو انہوں نے اپنا دشمن نمبر 1 بنا لیا ہے اور پاکستان اسی کے ساتھ بریکٹ کر دیا ہے. تو اب اگر وہ امریکہ کو بھی بلیم کریں تو ان کو مصیبت پڑی ہے. نہیں تو جتنی اگر آپ انڈین میڈیا فالو کریں جیسے میں کرتا ہوں تو اس میں تو بہت غصہ ہے ان کے امریکہ کے خلاف. وہ صرف بول نہیں رہی گورنمنٹ اس لیے کہ حکومت کے بعد راستہ کوئی نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ تو انہوں نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا، کوڈ میں بھی گئے ہیں، ہر جگہ پہ وہ جوائن کرنے کو تیار ہے، ساؤتھ چائنا سی میں جوائن کرنے کو تیار ہے چین کے خلاف، کیونکہ چین سے ان کی بنیادی اس وقت جو ہے تضاد ان کا چین کے ساتھ ہے، جھگڑا چین کے ساتھ ہے. اس لیے وہ ٹھیک ہے کہ امریکہ نے جو کی ہے اس کا بھارت کو بہت بڑا دھکا لگا ہے. صرف وہ نہیں دھکا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پیسہ لگا دیا $3 بلین، وہ 20 سال میں لگا ہے. بھارت شاید اس کو برداشت کر لیتا. جو اس سے بڑا ان کو دھکا لگا ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے
40 میں سال نے سر یہی کوشچن کرنا تھا کہ اتنے کاؤنسل آفس پاکستان کے بارڈر 20 سال نہیں 40 سال 40 سال اس لیے کہ جب سوویٹ یونین کا پہلے جھگڑا تھا اس نے انویڈ کیا تھا ہندوستان سوویٹ یونین کا ایلائی تھا اور ان کے بڑی انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ ان لوگوں میں کی تھی جو افغان انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے تھے اور سوویٹ یونین کے دور میں کھاد یا KHAD کے نام سے جو وہاں انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس سے بھارت کے تعلقات تھے. پھر جب سوویٹ یونین نکلا امریکہ آیا تو NDS اور NDS میں بہت سے ایسے لوگ آئے جو ماضی میں کھاد میں تھے. تو بھارت نے تو زبردست انویسٹمنٹ کی تھی کھاد میں بھی اور NDS میں بھی, تو جن کا واحد کام پاکستان بیشنگ, پاکستان کو گالیاں دینی, نہیں تو اس قسم کی فوش گالیاں کون دے سکتا ہے جو کہ افغان حکمران ان کے کچھ نمائندے دے رہے تھے, امراللہ صالح, ان کے علاوہ محب اللہ, یہ لوگ جو گالیاں دیے جا رہے تھے ان کو پشت بنائی تھی, ان کی نوکریاں لگی ہوئی تھیں پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے, اس لیے بہت بڑا دھکا لگا بھارت کو. بالکل ٹھیک سر, میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم لوں گا اور یہ پوچھوں گا کشمیر, کیونکہ کشمیر کے اوپر آپ نے پریزیڈنٹ مشرف نے ایک پلان دیا تھا انڈیا کو اور آپ نے کئی دفعہ ٹی وی چینلز پہ وہ پلان بھی ڈسکس کیا ہے اور بڑا آپ اس کے اوپر پریویلیج فیل کرتے ہیں کہ یو ور پارٹ آف دیٹ پروگرام. سر کیسے دیکھتے ہیں کہ اوور آل اب نریندر مودی صاحب, پرائم منسٹر نریندر مودی آف انڈیا, انہوں نے تو بالکل ہی وہ آپ کا پلان چینج کر دیا اور انہوں نے ایبروگیشن کر دیا آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A. تو اگر یہ سارا سٹیٹس چینج کر دیا تو پھر آپ کی جتنی ایفرٹ تھی ود ڈاکٹر منموہن سنگھ تو سر وہ ساری کی ساری تو رائے گاں چلی گئی. جی آپ نے شروع میں کہا نا کہ ہم نے انڈیا کو پیش کیا, ہم نے نہیں انڈیا کو پیش کیا, کہ 3 سال لگے تھے, بہت میٹنگز ہوئی تھیں, بیک چینل پہ ہوئی تھیں, دنیا کے مختلف دارالخلافوں میں ہی اور مختلف شہروں میں ہوئی تھیں, جس کے نتیجے میں بیک چینل نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا تھا جس کا میں نے اپنی کتاب میں پورے خد و خال بتایا ہے. تو یہ ہمارا پلان نہیں تھا, یہ انڈیا پاکستان کا اگریمنٹ تھا, یعنی ایک خاکہ تھا اگریمنٹ کا. یہ دونوں پاکستان انڈیا نے اس پہ اگری کیا تھا, اور اگر یہ اگریمنٹ اس وقت ہو جاتا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اور اب بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی نے کیا ہے, نریندر مودی نے تو بہت سے کام کیے ہیں, انہوں نے کشمیر تو ایک, میرا خیال ہے ہمیں ادھر ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا. آئی ایم سوری ٹو کٹ یو آف. تو ہمیں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی بریک لینی ہے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.